اور یہ بھی یاد رکھنا ہر ہاتھ میں تسبیح رکھنے والا اللہ والا نہیں ہوتا، ہر بغل میں مسلح دبانے والا اللہ والا نہیں ہوتا۔ داڑھی کی تراش خراش، حق ہو کی صدا، لا الہ الا اللہ کی آوازیں، صوفیہ کی اصطلاحات بیان کرنا، تصوف کی باتیں کرنا اللہ والا نہیں ہوتا۔ سنو اللہ کے رسول کی حدیث، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کرے تمہارے کلیجے کانپ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی دینداری مشرق سے مغرب تک انہیں مشہور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دینداری اور تقوی کی وجہ سے مشرق و مغرب میں مشہور ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر نہیں رہتی، ان کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ آپ کبھی سوچتے ہوں گے قادری بنانے کے لیے مرید کیا جاتا ہے، چشتی بنانے کے لیے مرید کیا جاتا ہے، نقشبندی بنانے کے لیے مرید کیا جاتا ہے، سہروردی بنانے کے لیے مرید کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں۔ مرید نہ قادری بننے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ چشتی بننے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ سہروردی بننے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ رضوی بننے کے لیے۔ جب سے آپ کی سوچ یہ بن گئی کہ مرید قادری ہونے کے لیے ہو رہے ہیں، برکاتی ہونے کے لیے ہو رہے ہیں، نقشبندی ہونے کے لیے ہو رہے ہیں، اور پھر فلاں فلاں سلاسل جو سارے سلسلے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں پھر رسول اللہ کیوں بیعت کرتے تھے؟ وہاں کون قادری تھا؟ وہاں کون چشتی تھا؟ وہاں کون؟ تو مرید قادری برکاتی ہونے کے لیے نہیں ہوتا، چشتی یا رضوی اشرفی ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ مرید کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یوم الست، جب آواز آئی تھی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے جواب دیا تھا قالوا بلا۔ تو اس عہد کی تجدید کے لیے، یعنی پیر تمہیں اپنے اللہ کے اس عہد کی تجدید کراتا ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے اب اس وعدے کو میں وفا کرتا ہوں، اس وعدے پر میں قائم رہوں گا، اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا بلکہ اپنے اللہ کی مرضی پر قائم رہوں گا۔ یعنی مرید قادری چشتی نقشبندی سہروردی ہونے کے لیے نہیں ہوتا، مرید سچا مسلمان بننے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، لیکن حضور جیسا مسلمان بنانے آئے تھے، آپ ویسے مسلمان بنے؟ اگر بن گئے تو آپ مرید ہو گئے، اور اگر نہیں بنے پھر آپ کہیں گے جب قادری بننے کے لیے مرید نہیں ہوتا تو قادری کیوں کہلاتے ہیں؟ اصل میں یہ علامت ہے کہ آپ نے سچا مسلمان ہونے کا عہد جس کے ہاتھ پہ کیا ہے وہ خاندان کون سا ہے؟ وہ قادری خاندان ہے، وہ چشتی خاندان ہے، یہ ہے اس کی علامت۔ آپ سمجھ رہے قادری نہیں، اللہ اکبر، جو سچا مسلمان نہیں ہے نہ وہ قادری ہے، نہ وہ چشتی ہے، نہ وہ نقشبندی ہے، نہ وہ سہروردی ہے، اور باقی تو پھر سلسلے الگ بات ہے۔ تو بات یہ ہے ہم ایک سچا مسلمان بننے کے لیے بیعت ہوتے ہیں تو اس کے لیے پیر کا، اچھے پیر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو پیر کرتا کیا ہے؟ پیر اپنا کردار آپ میں منتقل کرتا ہے۔ پیر کی ڈیوٹی ہے آپ کی تربیت کرنا۔ جو تربیت کر سکتا ہے وہی پیر ہو سکتا ہے، جو تربیت نہیں کر سکتا وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیری مریدی کا مقصد گروپ بندی نہیں ہے، پیری مریدی کا مقصد اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، تربیت کرنا ہے، یہ پیری مریدی کا مقصد ہے۔ جہاں پیری مریدی سے گروپ بندی ہے، آپ کوئی مرید نہیں ہے میرے بھائی، بہت معذرت کے ساتھ پالی والوں، گرد نواز سے آنے والوں، برا لگے تو معاف کرنا، مگر مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ساتھ چٹنگ ہوتی رہی اور تم خود بھی چٹنگ کرتے رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہر ہاتھ میں تسبیح رکھنے والا اللہ والا نہیں ہوتا، ہر بغل میں مسلح دبانے والا اللہ والا نہیں ہوتا۔ داڑھی کی تراش خراش، حق ہو کی صدا، لا الہ الا اللہ کی آوازیں، صوفیہ کی اصطلاحات بیان کرنا، تصوف کی باتیں کرنا اللہ والا نہیں ہوتا۔ سنو اللہ کے رسول کی حدیث، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کرے تمہارے کلیجے کانپ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی دینداری مشرق سے مغرب تک انہیں مشہور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ دینداری اور تقوی کی وجہ سے مشرق و مغرب میں مشہور ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر نہیں رہتی، ان کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ کیا
سمجھتے ہو صرف نماز کی بنیاد پر، صرف تقوی کی بنیاد پر، صرف تسبیح کی بنیاد پر، صرف مصلی کی بنیاد پر، قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر تم اللہ والے بن جاؤ گے؟ اللہ اکبر! یہ خیال است و محال است و جنو است، یہ صرف خیال ہے، یہ محال ہے، یہ پاگل پن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہاری دینداری اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ تم پوری کائنات میں اللہ والے کہلاتے ہو، مگر اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت مکھی کے پر کے برابر نہیں رہتی، ایمان پہ خاتمے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ کون سی چیز اللہ والا بناتی ہے؟ اب یہیں سے بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ والا جو چیز بناتی ہے وہ ہے درد دل، وہ ہے درد دل۔ اقبال جیسے مفکر کو سمجھ میں آیا جو جرمنی تک گیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جلسہ سنتے سنتے بڈھے ہو گئے۔ اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان۔ پیری مریدی کا اصل مقصد ہے دلوں کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا۔ اگر دل صاف ہے تو آپ کی نماز نماز ہے، اور دل صاف نہیں ہے تو آپ کی نماز نماز نہیں۔ دل پہ ڈیپینڈ کرتا۔ التقوی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ پیر کا کام ہے دل صاف کرنا۔ پیر کے دو ہی کام ہیں، دو ہی کام ہیں، دل صاف کرنا اور دل جوئی سکھانا۔ تیسرا کوئی کام پیری مریدی سے متعلق نہیں ہے۔ دل جوئی کرو، اپنا دل صاف کرو، دوسروں کے دلوں کو سنبھالو۔ جملہ دل میں بٹھا لیں، اپنا دل سنوارو، دوسروں کا دل سنبھالو۔ بس یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی پیری مریدی کا مقصد ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے خود کے دل میں حسد ہوگا وہ تیرے دل سے حسد کا کتا کیسے نکالے گا؟ جس کے دل کے اندر خود عداوتوں کا سور بیٹھا ہوا ہے وہ تیرے دل سے عداوتوں کا سور کیسے نکالے گا؟ یہ بات ہے میرے بھائیوں، نیاز فاتحہ عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا چیک کرو نا اپنے دلوں کو۔ پڑوسیوں سے بھی دلوں میں حسد ہے، سگے بھائیوں سے بھی دلوں میں حسد ہے۔ یہ تکبر ہے۔ وہ قادری ہے جس کے دل میں حسد ہے۔ سنیے ذرا، مشائخ چشت کے بارے میں بات آگے کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں مشائخ چشت کہتے ہیں کہ جس کے دل میں بغض، حسد اور اناد ہو وہ دل کا جنابتی ہے۔ جنابت سمجھتے ہیں؟ وہ دل کا جنابتی ہے۔ جس کا جسم جنابت سے ناپاک ہو جائے وہ مسجد میں جا نہیں سکتا، مسجد میں چلا گیا تو اس کی نماز ہو نہیں سکتی۔ جس کے وجود پر جنابت ہو جب اس کی نماز نہیں ہو سکتی تو جس کے دل میں جنابت ہو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بغل میں سور لے کر مسجد میں نہیں جا سکتے تو دل میں حسد کا سور لے کر مسجد میں کیسے جا رہے ہو؟ دل میں بغض کا کتا لے کر کیسے جا رہے ہو؟ پیری مریدی کو کبھی بیٹھ کے کسی اللہ والے کے پاس سمجھا نہیں سمجھا؟ تو آئیے، میں کوئی اللہ والا آدمی یعنی اس اعتبار سے کوئی ولی قطب تو نہیں ہوں، لیکن اللہ والوں کا غلام ہوں، ان کا جوتی بردار ہوں، ان کا کفش بردار ہوں، ان کے در کا سگ ہوں۔ آپ نے عنوان دیا ہے تو سن لو۔ بزرگان چشت اہل بہشت کے یہاں سب سے زیادہ فوکس جس چیز پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دل نوازی کی جائے، لوگوں کا دل رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت لوگوں کا دل رکھنا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ لوگوں کا دل توڑنا ہے۔ اب مجھے بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیری مریدی کا مقصد تو فوت کر دیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، اللہ اکبر، جانتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کون ہے؟ اللہ اللہ، حضرت سرکار محبوب الہی، نظام ملت و الدین، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں، مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار جب انہوں نے انہوں نے مرید کیا، ایک شخص کو کہا حضرت،
جب پیر مرید کرتا ہے تو کوئی وظیفہ دیتا ہے. اس دور میں بھی کچھ ایسی رہے ہوں گے, ہر دور میں رہے, اصلی ہے تو نقلی بھی رہتے ہیں, پیور لوگ ہیں تو چیٹر بھی رہتے ہیں, ہر دور میں رہتے ہیں. جب رسول اللہ کے دور میں ابو بکر صدیق جیسے مسلمان تھے تو عبداللہ ابن ابی جیسے نقلی اور منافق بھی تو تھے نا. جب حضور کے دور میں اصلی نقلی چل رہا ہے تو آج تو بہت دور ہوگی نا میرے بھائی. اصلی نقلی کا معاملہ آج کا نہیں ہے, یہ پرانا ہے. جب دور رسالت خیر القرون میں ہے, صدیق جیسا اصلی مسلمان ہے تو ابن ابی جیسا زندیق بھی تو موجود ہے. تو یہ یاد رکھنا, ایسا مت سوچنا. تو توجہ فرمائیں, سرکار نصیر ملت و الدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے کسی نے کہا حضور مرید تو کر لیا, کوئی وظیفہ دے. کہا بیٹے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ, خدمت خلق کرو, اپنے دشمنوں سے نفرت مت کرو. دشمنوں سے, دوستوں سے نہیں. یہ نصیحت ہے بزرگان چشت کی. دوستوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں. سید مجھے ملا کہتا ہے, میں اس کو حاجی کہتا ہوں. بات کیا ہے؟ ارے بات تو یہ ہے نا, کوئی تجھے گالی دے پھر تو اس کو حاجی کہے. یہ بات, آپ کی تعریف کی, آپ نے اس کی تعریف کر دی, یہ تو لین دین ہوگی, تجارت ہو گئی. تعریف کے بدلے تعریف تجارت ہے, محبت کے بدلے محبت تجارت ہے. ناظرین صاحب مجھ سے پیار کر رہے ہیں, میں ان سے پیار کر رہا ہوں, تجارت ہے. شریف میاں مجھ سے پیار کر رہے ہیں, میں ان سے پیار کر رہا ہوں, تجارت ہے. مولانا پیار کر رہے ہیں, میں ان سے پیار, اور یہ تجارت ہے. عبادت کب ہوتی ہے؟ محبت. جب تم سے کوئی نفرت کرے اس کے بدلے میں تم محبت دو, اسے عبادت کہتے ہیں. یہ عبادت کون کر رہا ہے؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. اپنے دلوں کو جھانک کے دیکھو, نفرتیں تو موجود ہیں, عداوتیں تو موجود ہیں, اختلاف تو موجود ہے, انتشار تو موجود ہے, پاپ تو موجود ہے. یاد رکھنا یہ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دلوں کا حسد نقصان پہنچاتا ہے, دلوں کی عداوتیں نقصان پہنچاتی ہے. یہ پیری مریدی کا اصل مقصد ہے. مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مخلوق پہ رحم کرو, مخلوق سے پیار کرو, دشمنوں کو معاف کرو, نفرتوں کو ختم کرو, پیار دو, پیار ملے گا. اللہ اکبر. سرکار نصیر ملت و الدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کہتے ہیں بیٹا اچھے اخلاق سے پیش آنا. ہاں جاؤ, سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو, دشمنوں کو معاف کرو, کسی سے کبھی ناراض نہیں ہو. دیکھ رہے, کسی سے کبھی ناراض نہیں ہونا, کسی کے لیے حسد نہیں رکھنا, بغض, سب کے لیے اپنا دل اچھا رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں قلب مومن بیت اللہ, مومن کا دل بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. سوچنا ذرا, توجہ کرنا. اگر آپ ہمت دیں گے تو میں کہہ دوں گا, اور ورنہ اگر آپ ایسا لگے کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو میں بھی 2-4 کرامتیں پڑھ کر, جانتا ہوں کرامتیں پڑھنا, 2-4 نعرے لگوا کر میں بھی نکل جاؤں گا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کرامتوں کی بجائے اصل تعلیمات پر گفتگو ہو جائے. اگر آپ ناراضگی سے بیٹھے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ویسے پالی والے مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے, میں اتنا تو جانتا ہوں. اور کوئی ہو بھی جائے تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. یار کی رضا کے لیے کہہ دو تو بھئی عرض کروں نا باتیں, کچھ کڑوی کسیلی لے کر آئے, عرض کروں نا. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے, تو اللہ کے گھر کے اندر کوئی ناپاکی لے کے جاتا ہے, پیشاب ڈالتا ہے اللہ کے گھر میں, پاخانہ ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا. تو جب مومن کا دل اللہ کا گھر ہے تو پاخانے کی جتنی گندگی ہے اس سے زیادہ گندگی بغض اور حسد کی ہے. نفرتوں کی گندگی پیشاب کی گندگی سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاخانے پیشاب کی گندگی چند چلو پانی سے دھل جائے گی, لیکن یہ جو حسد, بغض, کینہ, دشمنی, گھمنڈ, تکبر کی یہ جو گندگی ہے, یہ 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا. اس کو آپ کو خود دھلنا پڑے گا, یہ نکالنا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا. پھر یہ بات یاد رکھنا, یا تو کسی کا دل اللہ کا گھر ہے,
ایک بات بتاؤں، پوچھو ان علماء سے، بزرگوں سے، اگر یہ میری تائید کریں گے کہ کہیں پر پاخانہ پڑا ہو، گندگی پڑی ہو، بنا دو گے اس کو اللہ کا گھر، یا پہلے صاف کرو گے، یا صاف کرو گے تو اللہ کا گھر بن سکے گا؟ نہیں صاف کرو گے تو لوگ کہیں گے ظالم تجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، یا تو نجاست ہوگی یا تو خدا کا گھر ہوگا۔ جہاں نجاست ہے وہ خدا کا گھر نہیں ہے، اور جو خدا کا گھر ہے وہاں نجاست نہیں ہے۔ اب میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون کیا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر تمہارے دلوں میں حسد ہے، نجاست ہے، بغض ہے، نجاست ہے، عداوت ہے، نجاست ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹھسن ہے، نجاست ہے، انتقام کا جذبہ ہے، نجاست ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، سلام کلام کرنا نہیں چاہتے، کسی کی خوشی میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہارا دل نجاست گاہ ہے، اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا۔ اور مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، تو بتاؤ تم وہ مومن ہو جس کو رسول اللہ مومن کہتے ہیں؟ تم وہ مسلمان ہو جیسا مسلمان رسول اللہ بنانے آئے تھے؟ تو سرکار نصیر ملت والدین چراغ دہلی سے کہا کہ حضور کوئی وظیفہ دے تو اپنے اخلاق سے پیش آؤ، کسی سے ناراض نہیں ہونا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں سے پیار کرنا، لوگوں کا دل خوش کرنا، سب بتا دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آیا کہ حضرت وظیفہ دو، نکل جائے یہاں سے، چل جائے یہاں سے، جو پہلے وظیفے پہ عمل نہیں کرے ہم چشتی لوگ اس کو دوسرا وظیفہ نہیں دیا کرتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ سرکار نصیر ملت والدین کا ذکر آیا، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ذکر سن لیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس، چراغ دلی کے پاس ایک مرید آتا ہے، اور مرید آ کے کہتا ہے حضرت میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، بہت مشکلوں میں ڈالتا ہے، حضرت میں کیا کروں، اس سے بدلہ لوں؟ آپ لوگ بھی تو ایسی پوچھتے ہو نا علماء سے، مفتیوں سے۔ ہماری قوم ہم سے جب سوال کرتی ہے تو وہ شریعت کے مطابق جواب نہیں چاہتی، 99% لوگ ایسے ہی ہے، لوگ شریعت کے مطابق ہم سے سوال کر کے جواب نہیں چاہتے، لوگ اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں۔ اگر میں نے مرضی کا جواب نہیں دیا، سید کے پاس جائیں گے، انہوں نے جواب نہیں دیا، مولانا کے پاس جائیں گے، انہوں نے جواب نہیں دیا، فلاں، یعنی جب تک مرضی کا جواب نہ مل جائے انہیں اطمینان نہیں ہوگا۔ تو پوچھتے کہ وہ شریعت کا نام لے کر اپنی مرضی پہ عمل کر لو، شریعت کو مرضی میں ڈھالنا چاہتے ہو؟ تو ویسا مرید آیا، آگے کہ بہت ستاتا، یہ کرتا وہ کرتا، آپ نے بیٹا معاف کر، معاف کرنا نبی کی سنت ہے۔ ہزاروں رکعت نماز پڑھ کے نفل وہ مقام نہیں ملتے جہاں معاف کر کے مقام ملا کرتے ہیں، جہاں معافی دے کر مقام ملا کرتے ہیں۔ معاف کرنا حضور کی اتنی بڑی سنت ہے، جنہوں نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا فتح مکہ کے دن نبی نے ان کو بھی معاف کیا تھا۔ رسول اللہ کے جنہوں نے کپڑے پھاڑے تھے، شعب ابی طالب میں 3 سال تک کے نبی کے خاندان کو قید کیا تھا، فتح مکہ کے دن حضور نے ان کو بھی معاف کیا تھا۔ جو حضور کو مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ، شاعر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، حضور نے ان کو ہی معاف کیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت بیان کرنے والوں اور سننے والوں، امامے کی سنتیں بولنے اور سننے والوں، مجھے بتاؤ بکری کا گوشت بھی سنت ہے، اور پھر کھانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی سنت ہے، بعض کے نزدیک بعد میں کھانا بھی سنت ہے، اور تمہیں کھانے پینے کی سنتیں یاد رہی، معاف کرنے والی سنت کو بھول گئے؟ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول نے کس کس کو معاف کیا تھا؟ اور پھر فرمایا جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو معاف کرے گا، اور معاف کرنا بہت پسند ہے اللہ کو۔ نعرہ تکبیر! سرکار نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین نے فرمایا بیٹا معاف کر، پڑوسی ستاتے ہیں معاف کر۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی کرتے کہ آپ نے فرمایا بیٹا اب چشتیوں کی تعلیم دیکھیں، یہ ہندوستان میں جو 90 لاکھ مسلمان ہوئے ہیں نا، نہ گملہ ٹوٹا، نہ مالا ٹوٹی، نہ کسی کے چہرے پہ تماچا لگا، چشتیوں نے کسی کو تو بھی نہیں کہا، تو، اور 90 لاکھ مسلمان۔ آپ چشتیوں کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ چشتیوں نے رسول اللہ سے سیکھا دل جوئی، چشتیوں نے رسول اللہ سے سیکھا دل خوش کرنا، اور دل خوش کرنے میں اتنے آگے بڑھے کہ نہ مومن دیکھا نہ کافر دیکھا، سب کے دل خوش کیے۔ ابھی آگے میں عرض کروں گا، آپ سننا چاہیں گے تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلی نے فرمایا بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔
کانٹے بچھا کر دلوں کو سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کر دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ یہ میری بہنیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں بھی کئی سلسلے میں مرید ہوں گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ساس سے لڑنا کون سی مسلمانیت ہے؟ ساس کو گھر سے نکالنے کی سازش کرنا یہ کون سا اسلام ہے؟ ساس سے پوچھتا ہوں، بہو کو تکلیف دینا یہ کون سا اسلام ہے؟ جس مذہب میں کافر کے ساتھ اس نے سلوک ہے، اس مذہب میں بہو کے ساتھ کیا انداز ہوگا؟ اس مذہب میں ساس کے ساتھ کیا انداز ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے سیدہ فاطمہ کی زندگی کو بار بار سنا پڑھا، لیکن یہ ٹاپک کبھی کسی نے چھیڑا کہ سیدہ فاطمہ کی بھی ساس تھی اور ایک ہی گھر میں رہتی تھی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کی ساس کو دنیا فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میری ماں کے بعد جو میری ماں ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضور نے چچی نہیں کہا بلکہ ماں کہا۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد حضور ان کی قبر میں پہلے لیٹے، خود لیٹے، اور اپنا تہبند ان کو بطور تبرک کفن کے لیے دیا، اور فرمایا اللہ مجھ سے جتنے پہلے انبیاء گزرے ان سب کا واسطہ میرے اللہ یہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ توجہ تو فرمائے، لیکن پوچھتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں، جاؤ علم و تحقیق کے محققین میں چیلنج ہے، سیدہ فاطمہ اور فاطمہ بنت اسد میں کبھی نظروں سے اشارے بھی ہو گئے تو مجھے بتا دو لا کر کے۔ یہ اس گھر کا ماحول تھا، ایک گھر میں رہی۔ ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو کچھ ہوا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے کہ بھئی کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے ساس بہو کا تعلق، اور آج ساس بہو کے لیے بالکل خطرناک بنی ہوئی ہے، اور بہو ساس کے لیے خطرناک بنی ہوئی ہے، جٹھانی دیورانی کے لیے خطرناک بنی ہوئی ہے، دیورانی جٹھانی کے لیے خطرناک۔ میرے بھائیوں کیا ماحول بنا رکھا ہے! ارے تم اپنے گھر والوں کو پیار نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ جو ماں باپ کو پیار نہ دے سکے آخر وہ دشمنوں کو کیا پیار دے گا؟ 9 مہینے تک ماں پیٹ میں رکھتی ہے، تم اس کو پیار نہیں دے سکتے، پتھر مارنے والوں کو کیا پیار دو گے؟ ارے جو دودھ پلانے والی اور منہ کو چومنے والی کو پیار دینے کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ پتھر مارنے والوں کو کیا پیار دے سکیں گے؟ کون سی قادریت اور چشتیت میں مبتلا ہو، یہ رسمی ہے، حقیقت قادریت چشتیت کیا ہے وہ سن لو۔ سرکار نظام الدین محبوب الہی اپنی کتاب ملفوظات بلکہ فوائد الفوائد شریف میں فرماتے، سنیے، میں حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں پیار کرو مخلوق سے، یہ بھی نہ دیکھو کون ہے۔ اب دلیل دیکھو، دلیل دیکھیے۔ یہ چشتیوں کے یہاں یہی پیار کا ماحول تھا۔ دیکھو اسلام نے جدائی، علیحدگی، اس کے بھی قوانین دیے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، جہاں جو ہے وہ ہے، لیکن صوفیاء ہند میں اول نمبر پہ سب چشتی ہیں، جتنے ہیں سب چشتی۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، سلسلہ چشتیہ میزبان ہے، سارے سلسلے مہمان ہیں۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں میزبان ہے، سارے سلسلے مہمان، چاہے نقشبندی ہو چاہے قادری ہو۔ قادری ہو کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی ہوں، الحمدللہ رفائی بھی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا میدان جس نے ہموار کیا وہ چشتی لوگ ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی سلسلے کا آدمی ہو، پہلے وہ چشتی ہے بعد میں کچھ اور ہے۔ جس کو چشتیت سے انکار ہے پھر وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ اور ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے جو مصیبتیں اٹھا کر کے دین پھیلایا ہے یہ ان کا اپنا حصہ ہے۔ 30 سال سے زیادہ ایک درخت کے نیچے گزارے ہیں غریب نواز نے۔ ہمارے مرشد میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سب سنابر شریف کے اندر کہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی زندگی کے 70 سال ایسے گزرے، 70 سال نہ دین کو کبھی زمین پہ پیٹ لگائی ہے، نہ رات کو کبھی زمین پہ پیٹ لگائی ہے۔ ذرا غور کرنا، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 70 سال تک میرے خواجہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ گھاگر ساگر اور اونٹ بیٹھ گئے، ہمیں اتنا ہی یاد ہے، وہ سب اپنی جگہ حق ہے، لیکن یہ 70 سال تک نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے۔ آخر یہ 24 گھنٹہ جگتے کیسے تھے؟ کل عمر بنتی ہے 97 سال،
97 ایئرس بنتی ہے اور اس میں 27 سال ابتدائی ہے، آخری کے جو 70 سال ہے نہ دن کو سو رہے ہیں نہ رات کو سو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رات کو سوتے ہیں تو خدا کی عبادت جاتی ہے اور دن کو سوتے ہیں تو مخلوق خدا کی خدمت جاتی ہے۔ اس لیے میرے خواجہ نہ رات کو سوتے تھے نہ دن کو سوتے تھے۔ میرے بھائی جو ہمیں احساس ہے ہم تھکے ہوتے ہیں تو گیٹ پر آدمی کھڑا کرتے ہیں، حضرت سو رہے کوئی مل نہیں سکتا۔ غریب نواز کے یہاں آدمی اس لیے مقرر تھا کوئی آئے تو میرے پاس لے آنا تاکہ اللہ کی مخلوق سے میں ملاقات کروں۔ خانقاہ کے دروازے 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی کبھی بند نہیں ہوا کرتے تھے۔ خانقاہ کو خانقاہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کبھی دروازے بند نہیں ہوتے تھے۔ ان کے دروازے خدا کے اخلاق کا مظہر تھے۔ جیسے قدرت اپنے رحمت کے دروازے بند نہیں کرتی، اس کی رحمت کے مظہر جو اولیاء ہیں وہ اپنی خانقاہوں کے دروازے کبھی بند نہیں کیا کرتے تھے، ان کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ جو بھی حاجت مند آئے اس کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ انہوں نے نمازوں کو مختصر کر کے حاجتوں کو پورا کیا، خود بھوکے رہ کے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا، مشکلیں اٹھا کر حاجتوں کو پورا کیا۔